الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. محترم معزز سامعین، دین پر عمل کرنا اور عمل کرتے رہنا اور اس پر جمے رہنا یہ بہت ہی اہم چیز ہے. اللہ رب العزت کو وہ عمل بہت پسند ہے جو استقامت کے ساتھ کیا جاتا ہے. استقامت مطلب پابندی کے ساتھ کیا جاتا ہے. کسی ایک رات میں 100 رکعت نفل نماز پڑھ لینا اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا کہ روزانہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لینا اللہ کو پسند ہے. لیکن پابندی کے ساتھ، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں یہ 2 رکعت نماز نہیں چھوڑوں گا. صرف 2 رکعت کی بات نہیں کر رہا، میں ہر عمل کی بات کر رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں استقامت، جمے رہنا. یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. اعمال پر بھی جمے رہنا، ایمان پر بھی جمے رہنا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی اس آیت میں ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ. بے شک وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جمے رہتے ہیں، استقامت کے ساتھ رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں. اب ان کا یقین ڈگمگاتا نہیں. حالات چاہے جیسے بھی آ جائیں وہ ہر حال میں یہی کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے. ہمیں فائدہ پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے، ہمیں نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے. کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمیں فائدہ پہنچائے. اللہ کے علاوہ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچائے. یہ ہوتا ہے استقامت، جمے رہنا. حالات کے بدل جانے کی وجہ سے پریشان ہو جانا یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے. چاہے حالات کسی بھی طریقے کے ہوں. باہر جاؤ بچہ، باہر بیٹھو آپ لوگ دونوں بھی باہر جاؤ. حالات چاہے جس طریقے کے ہوں، چاہے وہ کاروبار کے حالات ہوں، چاہے بیماریوں کے حالات ہوں، چاہے حکومتوں کے حالات ہوں، چاہے دنیا میں ہونے والے مختلف قسم کے دور کے حالات ہوں، ہر حال میں یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. دنیا کی طاقتیں بڑی ہوں گی، دنیا کی طاقتیں چھوٹی ہوئی ہوں گی، جو کچھ بھی ہوگا، لیکن میرا رب پہلے جیسا تھا اب بھی ویسا ہی ہے. یہ کہتے ہیں استقامت. اور استقامت کی 2 شکلیں علماء اکرام نے بیان فرمائی ہیں. تھوڑی علمی باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ ہم استقامت کے ساتھ دین پر عمل کرنا سیکھیں. ایسا نہیں تھوڑے حالات
پریشان ہوئے، روزانہ آ کے مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، مسجد میں مانگ رہے تھے، اللہ سے مانگ رہے تھے، یقین بڑا پکا تھا کہ بھئی میں مصلی بچھاؤں گا، 2 رکعت نماز پڑھوں گا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا، اللہ میری ضرورت کو پورا کر دے گا۔ لیکن تھوڑے حالات بگڑے، مسجد کا دروازہ چھوٹنا شروع ہو گیا، عاملوں کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے، وہ عامل صاحب انہوں فلاں تعویذ دے رہے ہیں، انہوں فلاں تعویذ دے رہے ہیں۔ غلط ہے، نہیں بول رہا ہوں میں، صحیح عامل کے پاس جائیں آپ، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن غلط عاملوں کے پیچھے پھرنا، فلاں جگہ جس کے پاس جا رہے ہیں اس کی حالت ایسی ہے کہ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ قرآن اس کو پڑھنا آتا ہے، لیکن اس کے پاس ہم جا کر سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے حالتوں کو یہ سدھارے گا، حالانکہ اس کی حالت خود بگڑی ہوئی ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ یقین میں کمی آ گئی، استقامت نہیں۔ استقامت جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو استقامت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ظاہری استقامت اور ایک ہوتی ہے اندر کی استقامت۔ ایک ہوتا ہے باہر سے جمے رہنا، ایک ہوتا ہے اندر سے جمے رہنا۔ باہر سے جمے رہنا یہ ہے کہ ہر حال میں ہمارے اعمال میں کسی قسم کی کمی نہ ہو، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، مجھے اپنے رب کو راضی کرنے کے واسطے یہ عمل کرنا ہے تو بس کرنا ہی کرنا ہے۔ نہیں، لوگ ناراض ہو جائیں گے، میں شادی کروں گا بچے کی، بینڈ باجا نہیں رکھوں گا تو فلاں داماد ناراض ہو جائیں گے، میں شادی رکھوں گا بچے کی، رسمیں نہیں کروں گا، رواج نہیں رکھوں گا، اور گھر میں قسم قسم کی دعوتیں نہیں کروں گا، بے حیائی کے کام نہیں کروں گا تو فلاں ناراض ہو جائیں گے۔ اب اس ناراضگی کی وجہ سے یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے تو پھر یہ دین پر استقامت کے ساتھ قائم نہیں ہے، کچا ہے بھی یہ دین میں۔ اور کچی چیزوں کو کوئی نہیں لیتا، چاہے میوہ ہو چاہے ایمان ہو، اللہ بھی نہیں لیتا۔ انسان کچا میوہ نہیں لیتا، اللہ کچا ایمان نہیں لیتا۔ اللہ کو مضبوط ایمان چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اپنے رب کو ناراض کرنے والا کام نہیں کروں گا۔ حالات بدلیں، لوگ ناراض ہوں تو ناراض ہوں، میں وہ کام کروں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں، وہ کام ہرگز نہیں کروں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ حضرت بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، کیا ہی بہترین مثال بیان فرمائی استقامت پر، کہ جمے رہنا، کسی بھی چیز پر استقامت کے ساتھ چلنا یہ کتنا اہم ہے۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا، جاتے جاتے سفر میں ایک جگہ میں رکا، ایک درخت کے نیچے، تو مجھے درخت سے آواز آئی، درخت نے مجھ سے بات کی۔ دیکھیے 2 چیزیں یہاں پر بولنا میں ضروری سمجھتا ہوں، ایک ہے کرامت، اولیاء اللہ کی کرامت، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت لوگوں کو سمجھانے کے واسطے ایسے کام اپنے نیک بندوں کے ساتھ کروا دیتے ہیں جو عام طور پر ذہن اس کو قبول نہیں کرتا۔ کرامت اسی کو بولتے ہیں نا، کوئی گاڑی چلا رہا تو کرامت تھوڑی ہے، اس لیے کہ گاڑی تو ہر ایک جنا چلا رہا۔ پھر کرامت کسے کہتے ہیں؟ ہوا میں بغیر کسی چیز کے اڑنا کرامت ہے۔ تو جو کام ذہن میں نہیں بیٹھتا رہے یہ کیسا ہو رہا ہوں گا، اس کو کہتے ہیں کرامت۔ تو کرامت کے طور پر اللہ رب العزت کبھی اپنے نیک بندوں سے ایسے کام کروا دیتا ہے تاکہ لوگ دیکھ کر سمجھے ان چیزوں کو۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں درخت کے نیچے بیٹھا تو درخت نے مجھ سے بات کی۔ اب یہ تو کرامت کے طور پر یا پھر آپ کو سمجھانے کے واسطے؟ میں نے سورج سے پوچھا اتنا گرم کیوں ہے، سورج نے کہا کہتے نہیں، کیوں؟ سمجھانے کے واسطے۔ تو 2 چیزیں یہاں پر ہیں، یا تو آپ کرامت سمجھیں، لیکن اگر کوئی کرامت نہیں سمجھنا چاہ رہا تو کم از کم مثال سمجھ لے، اور دیکھے کہ کتنی بہترین مثال دی۔ فرمایا کہ درخت نے مجھ سے نصیحت کی اور کہا کہ سری، ان کا نام حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کہ یا سری کم مثلی، اے سری تم میرے جیسے بن جاؤ۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیف اکون مثلک، میں تیرے جیسا کیسا بن سکتا ہوں؟ آخر تیرے اندر وہ کیا خوبیاں ہیں، کیا اچھائیاں ہیں، بتا تو صحیح تاکہ میں بھی ویسا بن جاؤں۔ تو درخت نے کہا
کہ ان الذین یرموننی بالاحجار فارمیہم بالاسمار، جو مجھے پتھر مارتا ہے میں اس کی طرف پھل پھینکتا ہوں۔ میرے جیسے بنو، بننا اگر ہے تو برا کہنے والے کے ساتھ برا مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یہی تعلیم دی کہ واعف عمن ظلمک سل من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس کے ساتھ رشتہ جوڑو، جو تمہارے ساتھ ظلم کرے تم اس کے ساتھ معافی کا معاملہ کرو۔ تو درخت نے وہی کہا کہ جو لوگ میری طرف پتھر پھینکتے ہیں میں ان کی طرف پھل پھینکتا ہوں، تم میری طرح بن جاؤ۔ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے کا جو سوال کیا، پوچھا کہ ماشاءاللہ تیرے اندر تو بہت اچھی عادت ہے، لیکن مجھے یہ بتا اتنی اچھی عادت ہونے کے باوجود، جھاڑ سے پوچھا اتنی اچھی عادت ہونے کے باوجود تو اتنا اچھا ہے، لیکن پھر تیرے کو کاٹ کے تیرے لکڑیاں لے جا کے آگ میں کہیں کو جلاتے ہیں۔ اتنا اچھا ہے نا تو تیرے کو سجا کے رکھنا تھا، تیرے کو کاٹتے ہیں اور پھر لے جا کے تیرے کو آگ میں جلاتے ہیں، یہ کیوں؟ بڑا قیمتی سوال حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور وہ جواب ہے وہی اصل جواب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ سری سختی میرے اندر ایک اچھائی تو یہ ہے کہ جو پتھر مارتے ہیں میں ان کو پھل دیتا ہوں، لیکن میرے اندر ایک بہت بڑی برائی بھی ہے۔ پوچھا کہ وہ کیا؟ کہا کہ میرے اندر ایک برائی ہے، جس برائی کی وجہ سے میرا انجام یہ ہوتا ہے کہ مجھے لے جا کر آگ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پوچھا کہ کیا برائی؟ تو فرمایا کہ فَأَمْلَيْتُ بِالْهَوَا هَكَذَا وَهَكَذَا، کہا کہ جس طرف کی ہوا ہوتی ہے میں اس طرف جھک جاتا ہوں، ہوا جس طرف کی چلتی ہے میں اس طرف ہو جاتا ہوں، جم کر رہنا میری عادت نہیں ہے، جس طرف کی ہوا چلتی ہے میں اس طرف جو ہے نا جھک جاتا ہوں، اس واسطے میری سزا یہ ہے کہ مجھے لے جا کر آگ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ مثال دے کر حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کی بھی حالت یہ ہے، جو دین پر جمے رہتے ہیں اللہ ان کو کامیاب کرتا ہے، لیکن جو دین پر جمے نہیں رہتے حالات کے بدلنے کی وجہ سے بدلتے رہتے ہیں، کبھی حالات اچھے رہے تو مسجد کی طرف، کبھی حالات اچھے رہے تو مسجد سے دوری، کبھی حالات خراب ہوئے تو پھر مسجد کی طرف آ گئے۔ پاور رہا، طاقت رہی، عہدہ رہا، اللہ کو بھول گئے، پاور گئی، طاقت گئی، عہدہ گیا، اللہ کو بھول گئے، پھر اللہ یاد آنے لگا، پھر اللہ کو بھول گئے۔ یہ ہے استقامت کے خلاف۔ فرمایا کہ جو اس طریقے کا عمل کرتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس واسطے اپنے اعمال میں استقامت لانے کی کوشش کرنا ہے، حالات چاہے جیسے ہوں، ہر قسم کے حالات کی میں بات کر رہا ہوں، چاہے مالی حالات ہوں ہمارے گھر کے کاروبار کے، چاہے پھر ملکی حالات ہوں، چاہے پھر بیماریوں کی وجہ سے کچھ حالات ہوں، ہر حال میں ہمیں جمے رہنا ہے کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے میں تو اسی حال پر رہوں گا، میں تو اللہ کے در کو نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا کرتا تھا ان کا مالک، لیکن استقامت دیکھو دین پر کس طریقے سے جمے ہوئے ہیں۔ بار بار آ کر مارتا تھا وہ مالک اور کہتا تھا اے بلال ایک مرتبہ کہہ دے کہ محمد کے دین کو نہیں مانتا میں چھوڑ دوں گا۔ تو کہتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میری گردن کو میرے جسم سے جدا کر دے میں راضی ہوں، لیکن میں محمد کے دین کو چھوڑنے کے واسطے راضی نہیں ہوں، میں اپنے نبی کے دین کو چھوڑنے کے واسطے راضی نہیں ہوں۔ یہ استقامت تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ایسی ہی استقامت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے وعدہ کیا تھا ان صحابہ کرام سے کہ لقد رضی اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو اس واسطے استقامت، جم کے رہنا دین پر، دین کے عقائد کا مسئلہ ہو، دین کے اعمال کا مسئلہ ہو۔ بڑے اچھے رہتے ہیں حاجی صاحب، تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوٹتی حاجی صاحب کی، فجر کی نماز کے بعد کے ذکر و اذکار کبھی نہیں چھوٹتے حاجی صاحب کے، کوئی نفل نماز کبھی نہیں چھوٹتی حاجی صاحب کی، لیکن گھر میں شادی کا مسئلہ آتا ہے پوری کوئی دیکھ کر نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کسی مسلمان کی شادی ہے۔ کیا ہوا بھائی؟ نہیں مول صاحب گھر والے نہیں سن رہے تھے، نہیں رشتہ دار نہیں سن رہے تھے، نہیں فلاں نہیں مان رہے تھے۔ تو یہ استقامت پر جو جمے رہنا تھا وہ یہاں سے نکل گیا۔ اب
یہ آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے کہا گیا کہ استقامت پر رہو، جو عمل کرو اس کے اوپر جمے رہو۔ یہ ہوئی ظاہری استقامت۔ اور دوسری جو ہے وہ اپنے اندر کی استقامت، اپنے دل کو یہ چیز منوانا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ میرے رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ آیت میں جو پڑھا گیا ابھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ رب کا مطلب کیا؟ پالنے والا۔ رب کا مطلب کیا؟ بیماریوں کو دور کرنے والا۔ رب کا مطلب کیا؟ حاجتوں کا پورا کرنے والا۔ رب کا مطلب کیا؟ مشکلوں کو دور کرنے والا۔ رب کا مطلب کیا؟ مرادوں کے پورا کرنے والا۔ رب کا مطلب کیا؟ ہماری ہر اچھی اور بری چیز کو جاننے والا۔ جب ہم نے اللہ کو رب مان لیا دل سے تو پھر اس کے بعد اس پر جمے رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ میں اپنی مرضی کے مطابق سوچوں گا، میں نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے، جو کچھ وہ چاہتا ہے ویسا ہوگا، جو میں چاہتا ہوں ویسا ہونے والا نہیں ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے ویسا ہونے والا ہے، جو بادشاہ چاہتا ہے ویسا ہونے والا نہیں ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے ویسا ہونے والا ہے، جو میری مرضی ہے ویسا ہونے والا نہیں ہے۔ اپنے دل کو یہ سمجھانا اور اس پہ یقین دلانا کہ دیکھ جو تو چاہتا ہے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوگا۔ یہ باطنی استقامت ہے، اپنے اندر کی استقامت۔ اپنے دل کو ایسا بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل کو بنائیں اس طریقے سے کہ بھئی جو کچھ بھی ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ ایک مرید اپنے شیخ سے اجازت لے کر واپس جانے لگے۔ بہت کم وقت گزرا تھا شیخ کے ساتھ میں، تو جاتے جاتے مرید نے شیخ سے کہا کہ حضرت میں جا رہا ہوں اور آپ کے پاس پھر اب واپس آنے کا موقع بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ میرا وطن بڑا دور ہے، اس واسطے کوئی اچھی سی نصیحت کر دیجئے جو مجھے بڑی کام آئے۔ تو شیخ نے جو نصیحت کی اپنے مرید کو، بہت سننے کی بھی ہے، سمجھنے کی بھی ہے، اپنی زندگیوں میں لانے کی بھی ہے۔ کیا نصیحت کرے شیخ؟ 5 وقت کی نماز پڑھو، بولے نمازیں نہیں چھوڑنا، تلاوت نہیں کرنا، یہ سب چیزیں تو نہیں کرنے کی، یعنی کہ نماز بھی پڑھنا ہے، تلاوت بھی کرنا ہے، پورے کام تو کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن ایک بہت اہم چیز جو شیخ نے اپنے اس مرید کو سمجھائی، جو سن کر مرید کو بھی بڑا تعجب ہوا کہ بھئی یہ شیخ مجھ سے کیسی نصیحت کر رہے ہیں، عجیب و غریب قسم کی نصیحت۔ تو شیخ نے کہا کہ دیکھو اپنے وطن میں جاؤ تو وہاں پر جانے کے بعد میں اللہ مت بن جانا، خدا مت بن جانا، اللہ مت بن جانا۔ مرید پریشان کہ شیخ یہ عجیب و غریب نصیحت آپ نے کی کہ اللہ نہ بن جاؤں، یہ کیسی بات ہوئی؟ کہا کہ ہاں اللہ نہ بننا، دوسری بات یہ کہ نبی نہ بننا، رسول نہیں بننا، نبی نہیں بننا۔ پہلی بات بھی بڑی عجیب، اللہ نہیں بننا، اللہ کون بن سکتا ہے؟ لیکن اپنے آپ کو اللہ نہ سمجھنا، اپنے آپ کو رسول نہ سمجھنا۔ تو کہا کہ حضرت میں ایک مسلمان ہوں، اپنے آپ کو میں اللہ کیوں سمجھوں گا، خدا کیوں سمجھوں گا؟ میں ایک مسلمان ہوں، اپنے آپ کو نبی کیوں سمجھوں گا؟ تو شیخ نے پھر بات کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ دیکھو جو میں چاہوں وہ ہو جائے، یہ صرف اللہ کی صفت ہے۔ جیسا میں چاہوں ویسا ہو جائے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اگر یہ بات تمہارے اندر آنا شروع ہو گئی تو سمجھو تم اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع کر دیے۔ اگر تمہارے اندر یہ بات آ گئی نا، میں جیسا چاہ رہا ہوں ویسا ہونا، اگر یہ بات تمہارے اندر آ گئی تو سمجھ لو کہ تم اپنے آپ کو خدا سمجھ رہے ہو۔ اس لیے کہ میں جیسا چاہ رہا ہوں ویسا ہونا، یہ صرف اور صرف خدا کی صفت ہے، خدا کے علاوہ کسی اور کے اندر یہ صفت نہیں ہے۔ کہا کہ حضرت بات سمجھ میں آ گئی کہ جیسا میں چاہوں ویسا نہیں ہوتا، جیسا میرا رب چاہے ویسا ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی، ہمیشہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہوں گا۔ دوسری نصیحت فرمایا کہ اپنے آپ کو نبی نہ سمجھنا۔ کہا کہ حضرت اس کی بھی تشریح کر دیں، بڑی عجیب نصیحت آپ نے کی۔ کہا کہ اپنے آپ کو نبی نہ سمجھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جو کہا
میں نے جو سمجھا وہی سچ ہے، یہ بات صرف نبی کی ہو سکتی ہے۔ نبی کی زبان سے نکلنے والی ہر بات سچی، نبی جس بات کو سمجھے وہ بات سچی۔ اگر انسان یہ سمجھنا شروع کر لے کہ میں جو کہتا ہوں وہ سچا ہے، اس میں کسی قسم کی غلط بات نہیں ہوتی، تو پھر یہ کمال اور یہ شان تو صرف نبی کا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو نبی سمجھ لیا ہے۔ اس کے واسطے اپنے آپ کو خدا بھی نہیں بنانا ہے، اپنے آپ کو نبی بھی نہیں سمجھنا ہے۔ خدا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں جیسا چاہوں ویسا ہونا، نبی سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں جو بولا وہی صحیح، میں جس کو غلط بولا وہ غلط، یہ نبی ہونے کا مطلب۔ تو کہا کہ نہ خدا بننا نہ نبی بننا، اللہ کا بندہ بننا، اور اللہ کا بندہ یہ ہوتا ہے کہ میرا رب جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، میرے نبی کا جو فرمان ہے وہ سچا ہے۔ اس پر اپنی زندگی کو لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسے ہی لوگوں کے واسطے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو لوگ زندگیاں ایسی گزاریں گے استقامت کے ساتھ، ظاہری استقامت باطنی استقامت، دو چیزیں بولا میں بھی۔ ظاہری استقامت مطلب اعمال میں ہمیشہ جمے رہنا، عمل ویسے ہی رہنا، کچھ بھی ہو جائے عمل بدلنا نہیں، اور باطنی استقامت ایمان کی استقامت، دل کی حالت کی استقامت، یہ دو چیزیں جن کے اندر آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد میں فرمایا کہ جب ان کا انتقال کا وقت قریب آتا ہے، جہاں پر کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا، نماز پڑھنے والے کے تعلق سے یہ نہیں فرمایا گیا صرف روزہ رکھ کر خاموش رہ جانے والوں کے تعلق سے یہ فضیلت نہیں بیان فرمائی گئی، بلکہ جو لوگ استقامت کے ساتھ جمے رہتے ہیں ان کے واسطے فرمایا گیا کہ جب ان کا انتقال کا وقت آتا ہے، رشتہ دار ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، دوست ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، بیٹا بیٹی نہیں پوچھتے، بیوی نہیں پوچھتی، ماں بہن نہیں پوچھتی، اب اس کا ایک الگ عالم شروع ہو جاتا ہے، دنیا کے رشتے اس کو سمجھ میں نہیں آتے، سامنے بیٹا کھڑا ہوا ہے اجنبی نظر آتا ہے، سامنے بیوی کھڑی ہوئی ہے اجنبی نظر آتی ہے، سامنے ماں باپ کھڑے ہوئے ہیں اجنبی نظر آتے ہیں۔ اس اجنبی ماحول میں اللہ آسمان سے فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ فرشتے آ کر کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف مت کرو غم مت کھاؤ، زندگی تم نے ایسی گزاری کہ ہمیشہ دین پر جمے رہے، کبھی تمہارے قدم ڈگمگائے نہیں، حالات کی وجہ سے تمہارے اعمال نہیں بدلے، حالات کی وجہ سے تمہارا کردار نہیں بدلا، یاد رکھو اب اللہ کی طرف سے تمہارے واسطے بشارتیں ہیں، تم کو کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ فرماتا ہے دنیا میں ہم تمہارے ساتھی ہیں، آخرت میں بھی تمہارے ساتھی رہیں گے۔ تو یہ بشارت دی جاتی ہے ان لوگوں کو جو دین پر استقامت کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اور آپ اس کا جواب مجھے عنایت فرمائیں۔ پوچھا کہ کیا سوال؟ کہا کہ اے اللہ کے نبی مجھے ایسا عمل بتلائیں کہ پھر آپ کے بعد مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ نماز بتلائیں گے تو پھر مجھے روزے کے تعلق سے پوچھنا پڑے گا، روزہ سکھائیں گے تو حج کے تعلق سے سیکھنا پڑے گا، حج سکھائیں گے تو عمرے کے تعلق سے سیکھنا پڑے گا، عمرے کے تعلق سے سکھائیں گے تو پھر قربانی کے تعلق سے سیکھنا پڑے گا۔ مجھے ایک ایسی بات بتلا دیجئے کہ میں اس کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزاروں۔ آپ مجھے ایسی کوئی چیز بتلا دیجئے کہ آپ کے بعد میں کسی اور کے پاس پوچھنے کا محتاج نہ بنوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پہلا کام، دوسرا کام ثم استقم، پھر اس کے بعد اس پر جمے رہو۔ وہ ذرا تھیلی باہر رکھ دو، اس کے اوپر تصویر ہے، تھیلی باہر رکھ دو۔ قل آمنت باللہ، آپ کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا،
ثم استقم، اس کے بعد میں اس کے اوپر جمے رہو۔ جو آدمی اس طریقے سے جمع رہتا ہے، عمل تھوڑا رہے گا لیکن جمع ہوا رہے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو بشارتیں ملیں گی، دنیاوی زندگی میں بھی ملیں گی اور آخرت کی زندگی میں بھی ملیں گی۔ اس واسطے اپنی زندگی کا یہ آئیڈیل بنائیں اس چیز کو، اور اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، جو کچھ بھی کروں گا استقامت کے ساتھ کروں گا، جم کر کروں گا۔ ایسا نہیں آج موڈ آیا جتنے چاہے اتنے نمازیں پڑھ لیے، دوسرے دن کی فجر غائب، دوسرے دن کی ظہر غائب، رات بھر جو ہے نا جاگ کر نمازیں پڑھ لیے، دوسرے دن کی جو ہے نا اہم کام غائب۔ یہ نہیں، 2 رکعت نماز ہی صحیح لیکن استقامت کے ساتھ، مداومت کے ساتھ، وہ عمل اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس کی کوشش کریں، اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتوں کے لیے وقت دیا جائے۔